ہماری جو ورائٹیز کا پوٹینشیل ہے وہ ورلڈ میں کسی بھی کنٹری کی ورائٹیز سے کم نہیں ہے. ہم جو اپنی ورائٹی اپروو کرتے ہیں اس وقت ہم سارے سٹینڈرڈز دیتے ہیں. ہمارا 70 منٹس پر ایکڑ تک یہ سٹینڈرڈ جاتا ہے. اب جو ہمارا پروڈکٹیو گروور ہے وہ جب ییلڈ ہمارے کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں 60 منٹ کے قریب بھی وہ پوزیشنز لیتے ہیں، لیکن جو ہماری پنجاب کی ایوریج ییلڈ ہے وہ 20 منٹ کے قریب جاتی ہے. اب یہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں، اگر ہم لوگ چاہیں تو یہ سارے 70 منٹ لے سکتے ہیں، لیکن صرف ایک CD فیکٹر نہیں ہے. مونسون کی بارشوں کے نتیجے میں 2022 میں سیلاب نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا اور کپاس کے کھیتوں کی ایک بڑی تعداد زیر آب آ گئی، جس سے کپاس کی پیداوار اور ملک میں کپاس کی گھریلو صنعت پر نمایاں اثر پڑا. بارشوں کی وجہ سے وائٹ فلائی، جیسڈ جس سے ہم تیلا بھی کہتے ہیں، اس کی بہت زیادہ پاپولیشن ڈیولپ ہو گئی. اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا فارمر کے لیے، کیونکہ وہ اوور لیپنگ جنریشن اس میں پیدا ہو گئیں، جس کی وجہ سے اس کی گروتھ رک گئی تھی ایک دفعہ. تو یہاں تک کہ اس کے پتے بھی کالے ہونا شروع ہو گئے. فارمر بہت پریشان ہو گئے. کئی فارمرز نے تو اپنی کراپ کو ختم کر دیا کیونکہ اس پہ بہت زیادہ اٹیک ہو گیا تھا ان 2 کیڑوں کا. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ کاٹن جینر کافی پرابلم کا شکار ہے، کیونکہ ایک تو کوئی خاطر خواہ ارائیول نہیں ہے. ہمارے پنجاب میں بھی سندھ کی طرح بارشوں کی وجہ سے کافی کپاس خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کپاس فیکٹریوں میں کوئی خاص اس کی آمد نہیں ہے. تو اس وجہ سے کسی فیکٹری میں ایک شفٹ چل رہی ہے، کسی میں ایک دن چھوڑ کے ایک شفٹ چل رہی ہے، کوئی فیکٹری پراپر 24 گھنٹے ورکنگ میں نہیں ہے. دوسرا وہ کپاس کم ہونے کی وجہ سے جو اچھی کوالٹی کپاس ہے وہ خریدنی پڑتی ہے، تو اس حساب سے روئی کا ریٹ 23-23.5 ہزار سے جینر کو لاس کرنا پڑتا ہے. تیسرا بینک مارک اپ ریٹ ہو گئے، بجلی کے بل گورنمنٹ نے اتنے بڑھا دیے ہیں اور ٹیکس اتنے لگا دیے ہیں جینر پہ، پھٹی پہ. پہلے ہم روئی پہ ٹیکس دیا کرتے تھے، اب انہوں نے روئی پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے، بنولے پہ بھی ٹیکس لگا دی، اس پہ بنولے کے آئل پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے. تقریباً چیزوں پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. یہ سب رینج ہی ہم کور کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کڈز ویئر جو ہے وہ تقریباً 50% ہے جو ہم پرفارم کر رہے ہیں. پچھلا جو ٹینیور ہے لاسٹ 1 ایئر فسکل ایئر جو تھا، اس میں تو گروتھ کافی فیکٹریز کی اوور آل بات کی جائے تو میرے خیال سے ہر فیکٹری نے ان ٹرمز آف ڈالرز 50% گرو کیا ہوگا. لیکن تقریباً ہمارے اوور آل پاکستان کی $32 بلین ہے، پہلے سے کافی انکریز ہوئی ہے. لیکن اگر ہم جب امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو امپورٹ بھی اگر ہماری ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہے تو امپورٹ اس سے ڈبل انکریز ہو گئی ہے. ہماری اس وقت امپورٹ جو ہے وہ $80 بلین پہ جا چکی ہے. تو یہ ہیوج ڈیفیسٹ ہے جو کہ ملک کے لیے بہت خطرناک سچویشن ہے. اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2021-2022 میں پاکستان کے سوتی کپڑے، سوتی دھاگے اور سوتی دھاگے سے بنے ہوئے کپڑوں کی برآمدات میں مختلف درجوں تک اضافہ ہوا، جس کی کل برآمدات $6.92 بلین امریکی رہی، جو کہ سالانہ 45% اضافہ ہے. ٹیکسٹائل اجناس کے لیے اچھی برآمدی کارکردگی کے باوجود نئے مالی سال میں کپاس کی ملکی پیداوار میں تیزی سے کمی کی وجہ سے کپاس کی درآمدات کی مانگ بڑھ رہی ہے. ہمیں کاٹن کی پروڈکشن کی طرف توجہ دینی پڑے گی اور کاٹن کی پروڈکشن پاکستان میں زیادہ کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے اور ہمارا زیادہ فارن ایکسچینج اس پہ نہ لگے. پاکستان کی زراعت کی وفاقی کمیٹی نے اندازہ لگایا ہے کہ 2022-2023 میں پاکستان میں کپاس کی بوائی کا رقبہ 2.1 ملین ہیکٹر ہوگا، جس کی پیداوار 6.3 ملین گانٹھیں یعنی تقریباً 1.071 ملین ٹن ہوگی، جو کہ سال بسال 43% کم ہے. کپاس کی بڑھتی ہوئی طلب اور سکڑتے ہوئے پودے لگانے کے رقبے پر ہم پیداوار کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ شیخ آصف نے بتایا کہ پاکستان میں زرعی تحقیق کے شعبے مقامی ماحول کے لیے موزوں نئی اقسام تیار کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، جن کی شروعات بیجوں سے ہوتی ہے. پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ریسرچ کا ہے اس کا کام یہی ہے کہ نئے سے نیا بیج، نئی اقسام دریافت کرنا جو کہ چینجنگ کلائمیٹک کنڈیشن کو بہتر طور پہ ان میں اچھی پیداوار، جیسے نئے چیلنجز آتے ہیں تو ہم فار ایگزامپل ہیٹ زیادہ ہو رہی ہے تو ہیٹ ٹالرنٹ ورائٹی ہوگی تو وہ چلے گی، تو یہ کریکٹر تو ہونا چاہیے. اور اس میں جو وائرس جو CLC یا پتہ مروڑ وائرس ہے، اس سے ایک اسٹڈی کے مطابق اباؤٹ 2 بلین
جو ہے ملین بیلز جو ہیں وہ ہر سال اس کا نقصان ہوتا ہے. تو ہم نے ایسی اقسام بنانی ہے جو جن پہ اس کا وہ ٹالرنٹ ہو, اس پہ اس کا حملہ نہ ہوتا ہو. تو ان ساری چیزوں, اور یہ ورائٹی ایک سال میں یا کچھ نہیں, یہ 10 سے 12 سال لگ کے ورائٹی بنتی ہے. پہلے ہم اس کی جو ہمارا پروسیجر ہے تو یہ مطلب یہ کافی سائنٹیفک, اور اب تو ہم اس میں جو مولیکولر ٹیکنیکس ہے اس کا بھی استعمال کر رہے ہیں. جیسے ہمارے آپ ایک پروجیکٹ تھا ڈیولپمنٹ ڈراؤٹ ٹالرنٹ ورائٹی, اس میں ہم نے مولیکولر مارکرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تو جو شروع کی سٹیج جیسے ہم نے بتایا ڈیورنگ دی ڈیولپمنٹل سٹیج, تو ہم انیشیل لیول پہ اسکرین کر لیتے ہیں کہ اس میں وہ جین موجود ہیں جو کہ دے کنٹریبیوٹ ٹورڈز ڈراؤٹ ٹالرنس, کہ اگر پانی کی کمی کو برداشت کرنے کی ان بلٹ جو صلاحیت ہے. ایک تو ہم پانی دیتے ہیں یا کوئی اور دوسرے میتھڈ وہ بھی ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا جو وائرس کے خلاف ان بلٹ ٹالرنس, کہ اس کے اندر قوت مدافعت ہو کہ اس پہ یہ بیماری اٹیک نہ کرے. اسی طرح اگر کوئی پانی کی کمی آ گئی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے اس میں صلاحیت ہو, تو ہم انیشیل سٹیج پہ وہ ان جین کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو اس کو اس سٹیج پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں وہ جینز ہیں, تاکہ ہمارا ایک پریسائز جو بریڈنگ پروگرام ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کپاس ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بنیادی مواد ہے اور یہ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان بھی بین الاقوامی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں چین میں ایسے بہت سے اداروں کو جانتا ہوں جنہوں نے مختلف جین تیار کیے ہیں اور وہ کپاس کی اچھی اقسام پیدا کرنے کے لیے مالیکولر اسٹڈیز کر رہے ہیں. یہ اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے جہاں بہتری کی ضرورت ہے. اگلا مرحلہ بیج کی بہتری ہے, کیونکہ پاکستان میں بیج کی پیمائش کا نظام بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کپاس کے کاشتکاروں کو تقسیم کیے جانے والے 70 سے 80% بیج غیر تصدیق شدہ ہوتے ہیں, جبکہ چین میں 100% تصدیق شدہ بیج کسانوں کو فراہم کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں چین سے سبق سیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ میکنائزیشن کو ہی لے لیجئے, اس کی مانگ بہت ہے کیونکہ پاکستان میں کپاس کی چنائی لیبر کرتی ہے اور ہمارے پاس کپاس چننے کا ایک بھی طریقہ مشینی نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی میکنائزیشن کے لیے حاصل کی جانی چاہیے. اس سے قبل پاکستان کے کپاس کے بیج چین کے شنچو 14 خلائی جہاز کے ذریعے زمین پر واپس لائے گئے اور پاکستان میں پہنچے. کیا سپیس بریڈنگ کے ذریعے پاکستان میں کپاس کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے.